تو پھر ایسا کیوں ہوتا ہے قاری صاحب کہ آپ میرے کام میں ذرا جھاڑ پھونک کر دیں، دم درود کر دیں، یا آپ میرے کام میں مجھے کوئی تعویذ لکھ کے دے دیں کہ وہ میرا بگڑا ہوا کام بن جائے، یا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے؟ وہ خود فٹ پاتھوں پہ رول رہے ہوتے ہیں جو ہمارے محبوب ہمارے قدموں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالے گا، صحیح، اور آپ نے ان کی تعداد 70,000 بتائی۔ ایسا ہی ہے۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ 70,000 تو بہت کم ہے، ہوں، آپ اس تعداد کو بڑھائیں۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اللہ رب سبحان العالمین اللہ، اللہ اکبر۔ اور بغیر حساب کی جنت میں جائیں۔ صحابہ کہتے ہیں آپ یہ بات کر کے حجرت میں تشریف لے گئے، ہم آپس میں باتیں کرنے لگے اس ٹاپک پہ کہ وہ کون خوش نصیب ہوں گے۔ ہوں، تو کوئی ہم میں سے کہنے لگا وہ ہوں گے جو اہل کتاب تھے تو بھی مسلمان تھے، پھر انہوں نے اب اسلام بھی قبول کر لیا، ہوں، یا وہ جنہوں نے پہلے بھی ہجرت کی، اب بھی حبشہ کی اور مدینہ جی، کی طرف بھی کی، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے، تو ہم نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہیں جو 70,000 کی تعداد میں بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے؟ ہوں، آپ نے ان کا پہلا وصف جو بتایا، فرمایا لا یسترقون، ہوں، وہ استرقاء نہیں کرتے ہوں گے۔ تو کیا چیز ہے بھلا؟ استرقاء کہتے ہیں، یہ باب استفعال ہے جس میں دم جھاڑے کی طلب ہے، اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفار، یعنی مغفرت کی طلب، ہوں، بخشش چاہنا، دم جھاڑا چاہنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی دعا یاد ہے، مثلاً آپ نے پڑھی، اپنے ہاتھ پہ پھونکا اور آپ نے اپنے جسم پہ اسے گھما دیا، صحیح، یہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، دعائیں ہمیں شر سے بچاتی ہیں۔ صحیح، تو وہ جو استرقاء ہے، مثلاً سلام پھرا، وہ دائیں بائیں امام صاحب کے بوتلیں رکھی ہوئی ہیں، ہوں، وہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ابھی یہ تراویحوں میں اکثر ہوگا، ہوں، ایسے ہی محراب بھرے ہوئے ہوں گے بوتلوں سے، ڈھکنے کھلے ہوئے ہوں گے، ہوں، اور وہ جو سلام پھیرے گا ہوں، پھر سب بوتلوں میں کہیں شو شو شو، اور کہیں تھو تھو تھو، کہیں شف شف، اس طرح الگ الگ ان کے مختلف طریقے ہیں۔ آوازیں پھر ہیں۔ انہی آوازوں سے وہ لوگ معروف بھی ہو جاتے ہیں، ہاں، پھوکو والے، پھونکو والے، شف شف والے، یعنی اس طرح مختلف آوازوں سے وہ معروف ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں، امام صاحب میرا گھٹنا 2 دن سے درد کر رہا ہے، ذرا پھونک مارنا نا، ہوں، پھر امام صاحب نے دم کر دیا، پھر عصر کو آئے پھر یہی، پھر مغرب کو آئے پھر یہی، کوئی سر درد کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، ہوں، یعنی اللہ پر کوئی توکل نہیں ہے۔ اچھا، حالانکہ یہ چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ یہ کہنے آئی کہ یا رسول اللہ میں عورت زاد ہوں، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور میں کہیں بھی بازار میں ہوں، راستے میں ہوں، کہیں بھی دورہ پڑتا ہے ہوں، میں گر جاتی ہوں، اور میرا لباس جیسے قمیض پیٹ سے ہٹ گیا یا کوئی اس طرح ہوں، دورے کی کیفیت میں مجھے معلوم نہیں ہوتا، ہوں، اللہ سے دعا کریں اللہ میری یہ بیماری دور کر دے۔ ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب و غریب اور مشکل ترین سوال اس سے کی۔ ہوں، اللہ آپ نے فرمایا تجھے بیماری سے شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اللہ اکبر، اکبر۔ اب مسلمان کو تو دونوں چیزیں چاہیے، جی، شفا بھی چاہیے ربنا آتنا فی اور الدنیا، بالکل، اور جنت بھی چاہیے۔ جی، اب وہ سوچ سوچ کے کہنے لگی یا رسول اللہ چاہیے تو مجھے جنت، ہوں، چاہیے تو مجھے جنت، لیکن میں عورت زاد ہوں، آپ میرے لیے چلو یہ دعا فرما دیں کہ اگر میں کبھی بے ہوش ہو کر دورے میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے، صحیح، میرا جسم نہ کھلے۔ صحیح، آپ نے دعا فرما دی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جنت چاہیے یا اس سے شفا چاہیے؟ یعنی بیماری کا جنت سے کیا لنک تھا؟ وہ لنک یہ تھا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سبحان اللہ، اور گناہوں کی معافی کے نتیجے میں جنت اس کی منتظر ہے۔ جب اس کے جسم پہ داغ ہی نہیں ٹھیک ہے۔ ہے تو جنت میں تو بے ایک داغ غرض جائیں گے سوال بھی۔ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تکلیف ہو رہی تو پھر وہ توکل کر کے بیٹھا رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ اگر مجھے گھٹنے میں درد ہو ابھی رہا میری بات ادھوری ہے، ہے، توکل کا میں مانا یہ بھی مجھ سے پوچھے میں بتاؤں گا۔ ابھی وہ جو میں چار باتیں کہنا چاہ رہا تھا وہ ابھی تو ایک ہی بات نہیں عنایت ہوئی۔ فرمائے، عنایت فرمائے۔ وہ
وہ یہ کہ آپ نے فرمایا لا یسترقو، کہ وہ دم جھاڑا اور یہ رقیہ وغیرہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو راکی حضرات نے اپنا کاروبار کھولا ہوا ہے وہ یہ نہیں کرتے۔ دوسرا فرمایا ولا یتطیرون، دوسری قسم ان لوگوں کی ہوگی جو یہ پرندوں سے فال نہیں لیتے تھے۔ اچھا، وہ دور جاہلیت میں ایک طریقہ تھا، جب کسی کام کے لیے سفر کے لیے جاتے تھے تو آگے دیکھتے پرندے بیٹھے ہوئے، کوئی کنکر اٹھایا اور کنکر پھینکا، کنکر پھینکا تو پرندے کبھی دائیں اڑ جاتے تھے تو کہتے تھے سفر مبارک ہے، اچھا، کبھی بائیں اڑ جاتے تھے کہتے تھے سفر منحوس ہے، اچھا، کبھی سیدھے اڑ جاتے تھے یا کچھ دائیں چلے گئے کچھ بائیں چلے جائے تو وہ کہتے تھے سفر رسکی ہے۔ اور جو کہیں نہ جائیں ڈھیٹوں بیٹھے رہیں۔ نہیں ایسا تو ہوگا ہی نہیں، وہ تو پھر ہنڈیا کی زینت بنیں گے پھر وہ۔ آج بھی لوگ اس طرح فال نکلوا رہے ہوتے ہیں، میچ کا رزلٹ کیا آئے گا، طوطا نکالے گا رائٹ لیفٹ، یہ چل رہا اب وہ جو طوطا نکالے گا وہ پرچیاں اس بندے نے پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہے۔ پہلے سے لکھی ایسے ہوئی ہی؟ ہوتی ہے۔ اب وہ طوطا کیا جانے ہماری، اس طوطے کو اپنی قسمت کا پتہ نہیں، اور یقین مانیے وہ پروفیسر کا بورڈ لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ان جیسے اصلی پروفیسر ہیں یہ کسی کو پروفیسر کہتے ہوئے اب میں شرماتے ہیں۔